اور صرف گھٹے نہیں رکھتا تھا، وہ یضرب الظہری، میری پشت پہ ڈنڈے مارتا تھا۔ میرے نبی، میں نے آپ کے عشق میں ڈنڈے کھائے ہیں مگر میں نے اپنی پشت کو بلیغ نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے تقاضے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جان پر اتنی وفا کر رہا ہے اور پھر اس کو کیا شان مل رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ چپ کرو، میں بات کرتا ہوں۔ سمیتک یعفور، میں نے تیرا نام یعفور رکھ دیا ہے۔ اب ہم میں سے کسی کا سرکار نام رکھے، اس کی کتنی بڑی حیثیت، اور نام رکھ کے حالانکہ گدا سامنے ہی تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو آواز دی، بلایا مجھے جاتا ہے دور ہو، لیکن آواز دی۔ سرکار کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ وفاداروں کو لارے کی ضرورت پڑے گی تو رجسٹریشن اس کی پہلے سے ہو جانی چاہیے۔ فرمایا یا یعفور، اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب دیکھیے، انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے اور سب سے زیادہ احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس پر ہوا ہے۔ ہمارے لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے، ہم مکلف ہیں اور ہمیں قرآن قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج نظریہ پاکستان اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان میں ہمیں اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف نے پاکستان بنا کر وہ کارنامہ سر انجام دیا جس کو پوری دنیا کے مسلمان خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں، مختلف عرب ملکوں کے علماء میرے ساتھ پڑھتے رہے، وہ یمن ہو، وہ مصر ہو، وہ شام ہو، وہ عراق ہو، انہیں حسرت آتی ہے بر صغیر کے مسلمانوں کو دیکھ کر۔ وہ اعتراف کرتے ہیں اور بالخصوص اس بات پر کہ ہم دین کے نام پر 5 مرلے بھی حاصل نہ کر سکے اور بر صغیر کے مسلمانوں نے دین کے نام پر لاکھوں کلومیٹر کا علاقہ حاصل کر لیا۔ یہ بات تو چھوٹی نہیں۔ آج ملکوں کی لسٹ دیکھو کہ کس ملک کی سرحدوں کے پیچھے فلسفہ کیا ہے۔ کہیں فلسفہ رنگ کا ہے، گوروں کا ملک، کالوں کا ملک، کہیں نسل کا ہے، کہیں بولی کا ہے، کہیں جغرافیے کا ہے، کہیں دریاؤں کا ہے، کہیں صحراؤں اور پہاڑوں کا ہے۔ پوری کائنات میں پاکستان کے جغرافیے کے پیچھے نظریہ قرآن اور نظریہ کلمہ اسلام کا ہے۔ ایک کلمے والوں کا ملک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کا ملک۔ اور یہ نظریہ سب سے پہلے میرے نبی علیہ السلام نے پیش کیا۔ یہ نظریہ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیش کیا۔ یہ نظریہ تھا بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں۔ بدر میں جنگ 2 رنگ والوں کی نہیں تھی، رنگ ایک ہی تھا۔ 2 نسلوں کی نہیں تھی، نسل ایک ہی تھی۔ 2 بولیوں کی نہیں تھی، بولی ایک ہی تھی۔ 2 علاقوں کی نہیں تھی، علاقہ حجاز کا تھا، علاقہ ایک کا تھا۔ اگر ٹکرا گئے تو اختلاف نظریے کا تھا۔ رنگ ایک، نسل ایک، بولی ایک، جغرافیہ ایک، مگر ایک طرف قرآن والے تھے، دوسری طرف شیطان والے تھے۔ تو یہ نظریہ جس کی بیس پر سب سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک سٹیٹ واضح وجود میں آئی، اس نظریے پر دنیا میں جو دوسری سلطنت واضح وجود میں آئی، اس سلطنت کو پاکستان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس واسطے ہم کہتے ہیں نقش ہے جو دل پہ، وہ تصویر پاکستان ہے، جشن الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے۔ کون اب تصویر کر سکتا ہے ارد عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ ہمیں پاکستان سے پیار پاکستان کے پہاڑوں کی وجہ سے نہیں، پاکستان کی وادیوں کی وجہ سے نہیں، پاکستان
پاکستان سے پیار اس لیے نہیں کہ ہم اس میں پیدا ہوئے. کوئی کہتا ہے میرا فلاں محلے میں میری ولادت ہوئی تھی، مجھے اس محلے سے پیار ہے، مجھے اس گلی سے پیار ہے، مجھے اس شہر سے پیار ہے. ایسا پیار تو ہر کوئی اپنے ملک سے کرتا رہتا ہے. کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی نصرانی ہو. رب کعبہ کی قسم، حیدرآباد کے مسلمانوں، میں منبر رسول اسلام پر بیٹھ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، ہمیں پاکستان سے پیار پاکستان کے نظریے کی وجہ سے ہے. یہ اس نظریے پہ بنا ہے جو نظریہ مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا. پاکستان بنائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنائیں گے، اور آتا ہے فیضان. پاکستان 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 میں آج نظریہ پاکستان پہ آگے چلائی جا رہی. اس وقت دو بڑی قوتیں نظریہ پاکستان کو مسمار کرنا چاہتی ہے معاذاللہ. ایک لبرل اور سیکولر دماغ جو یہ کہے کہ یہ ملک مذہب کے نام پہ بنا ہی نہیں. ان کو خبر نہیں کہ 3 صدیوں تک برے صغیر کی مسجدوں میں خطبہ یہ دیا جاتا رہا کہ دین کو زمین چاہیے، دین کو زمین چاہیے. صرف حجرے میں اس میں عمل نہیں ہوتا، کمرے میں بیٹھ کے اندر اس میں سارا عمل نہیں ہوتا. اس کے لیے گراؤنڈ چاہیے، اس کے لیے شہر چاہیے، اس کے لیے بازار چاہیے. یہ تقریریں کرنے والے ہم جیسے مقرر نہیں تھے، یہ تقریریں کرنے والے رب کے ولی تھے، مجدد تھے، مجتہد تھے. 3 صدیوں کے جہاد کے بعد قوم کو یہ بیداری ملی. انہوں نے جانے بھی دی، 2-4 جانے نہیں. یہ مسجد جو پاکستان کی شکل میں ماضی وجود میں آئی، اس کے لیے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا. اس لیے سلام کرتا ہے مزاج کہ برے صغیر کے مسلمان بڑے عظیم ہیں کہ جنہوں نے مسجد کے شوق میں جانے دے دی کہ ہم ایسا علاقہ حاصل کریں گے جہاں نبی کی سنت پہ عمل کریں گے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے جھنڈے لہرائیں گے، جہاں سرکار کے دین کا غلبہ ہوگا. اس لیے جاننے دیتے تھے. اور میں اپنے بچوں کو بیزوں پہ اچھلتا دیکھ کر پھر بھی سمجھ آگے بڑھی کہ کوئی بات نہیں، میرا بیٹا بھی مسجد کی بنیاد کے کام آ رہا ہے. دیکھو 2-4 لوگوں کا گھر چھوڑ کے نکل جانا بڑا مشکل ہے، لیکن برے صغیر کے مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے. انہوں نے دین کی خاطر 2-4 سو نے نہیں، 2-4 ہزار نے نہیں، 2-4 لاکھ نے نہیں، 2 کروڑ مسلمانوں نے دین کے شوق میں کاروبار چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیے، شہر چھوڑ دیے، ہجرت کر کے نکلے پاکستان کی طرف. شوق تھا مسجد بنانے کا. اب 20 لاکھ شہادتیں، 3 صدیوں کا جہاد، 2 کروڑ مسلمانوں کی ہجرت، 90,000 مسلم عورتوں کی عزتیں جو لٹ گئی، ان کا تقدس، یہ سب کچھ جس وقت اکٹھا ہوا تو پھر پاکستان مارچ وجود میں آیا. اس کے بن جانے پر عرب مزاج حیران ہے کہ ہم تو 5 مرلے بھی نہ لے سکے، برے صغیر والے لاکھوں کلومیٹر لے گئے اور انہوں نے مسجد بنا لی. اور اتنا مشکل تھا اس وقت پاکستان کا واضح وجود میں آنا. اگر ان حالات کو دیکھا جائے تو 2 قسم کی بیماریاں اس وقت بھی تھیں. برٹش استعمار بھی تھا اور کانگریس اور کانگریسی ملا بھی تھے. اس کے باوجود امام احمد رضا بریلوی نے قوم کا جھنڈا بلند کیا اور مشرق و مغرب میں ان کے خلفاء نکلے. اور پھر جا کر وہ دن آیا جب روئے زمین پر وادی عشق رسول پاکستان کی شکل میں قائم ہو گئی. اب کی مسجد بن گئی، مگر آج تک 70 سال گزرنے کے باوجود اس میں جماعت نہیں ہوئی، مسجد میں جماعت نہیں ہوئی. نظام مصطفیٰ علیہ السلام کی جماعت اس 70 سالہ مسجد میں آج تک نہ ہو سکی. جہاں مسجد نہ ہو وہاں تو یہ سوال ہے کہ یہاں والے مسجد بناتے کیوں نہیں. اب یمن والوں سے سوال اور ہے، شام والوں سے اور ہے، عراق والوں سے اور ہے، مصر والوں سے اور ہے، لیبیا والوں سے اور ہے.
مگر اس سوال کا جواب ہمارے بڑوں نے تو دے دیا، پاکستان کلمے کی بنیاد پر یہ مسجد بنا کر، لیکن جہاں مسجد بنی ہوئی ہو اور جماعت نہ ہو تو پھر لوگ پوچھتے ہیں اس محلے والوں کو، اس شہر والوں کو کہ کتنے نکمے ہیں، باپ دادا کی مسجد ہی آباد کر سکے۔ آزادی منانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، میں کہتا ہوں اس مسجد کو بڑے 70 سال ہو گئے، ہمارے اسلاف کی روحیں پوچھ رہی ہے، ہماری زمینوں پہ، ہماری کوٹھیوں پہ، ہماری جگہ دکانوں پہ، ہماری جگہ ممبروں جا کے بیٹھنے والوں، بتاؤ تم نے جماعت کیوں نہ کرائی؟ بتاؤ آج تک جماعت کا اہتمام کیوں نہ ہوا؟ المیہ یہ ہے کہ امام قوم نے منتخب کرتی رہی جن کا امامت سے کوئی تعلق نہ تھا، جو سورج سنگھ کا فاتحہ پڑھے کیا مسجد کا امام وہ بھی ہو سکتا ہے؟ جو دہلی کے جلسے میں یہ کہے کہ مذہب کے نام پہ ملک بنا ہی نہیں، کیا پاکستان کی مسجد کا امام وہ ہو سکتا ہے؟ جو دہلی کے سامنے جھک رہا ہو، کیا پاکستان کی مسجد کا امام ہو سکتا ہے؟ سوال ہم سے ہے، اے قوم کے ذریعے پاکستان کی مسجد کے امام منتخب کرنے والوں، تم نے کوئی اہل امام آج تک منتخب کیوں نہیں کیا کہ جسے پتا ہو کہ مسجد ہوتی کیا ہے؟ جو ٹکلوں میں رہنے والے ہو وہ مسجد کی شان کیا جانے، جو مسجد کے دھندے کرنے والے ہو انہیں مسجد کے تقدس کا پتہ کیا ہو؟ یہ مسجد ہم سے تقاضا کر رہی ہے، 70 سال بیت گئے، اب اگلے الیکشن کی اذان پڑھو تاکہ مسجد میں جماعت کرانے والا کوئی امام منتخب کیا جا سکے۔ یہ مسجد ایک حملہ اس پر اس طرف سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد ہے یہ مذہب کے نام پہ بنی نہیں، کلمے کے نام پہ بنی نہیں۔ ان سے پوچھو پھر اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر ہندو مسلم ایک ہے تو پھر اس کی وجہ کیا تھی؟ جو آج امریکہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے فریڈم کا کنسپٹ اور ریلیجیس فریڈم کے لحاظ سے کہتا سب برابر ہے، ہندو مسلم برابر، سکھ مسلم برابر، نصرانی اور مسلم برابر، قادیانی اور مسلم برابر، وہ فلسفہ آج ہمارے کچھ دانشور چینلوں پہ بیٹھ کے اور حکمران بتا رہے ہیں کہ یہ مذہب کی بنیاد پہ بنا ہی نہیں۔ تو یاد رکھو، اگر مذہب کی آواز نہ اٹھتی، اگر ممبر اور محراب کی آواز نہ اٹھتی، اگر غازی الدین کا شہید کا خون اس تحریک میں شامل نہ ہوتا تو کبھی بھی پاکستان بعد سے وجود میں نہ آتا۔ پاکستان مذہب کے لیے بنا ہے، مذہب والوں نے بنایا ہے اور مذہب کی قوت سے بنایا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک مذہب والے ہی، اسلام کے متوالے، اہل سنت کے دیوانے اس پاکستان کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ سیکولر طبقہ اس کو منظر بنانا چاہتا ہے اور خود کچھ جیکٹو والے اس کو مورچہ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک اپنی شریعت کھڑی ہوئی ہے، جب اسے بنانے کا وقت تھا اس وقت کہتے تھے ہم اس کی پیروی نہیں بننے دیں گے۔ اس وقت فتویٰ تھا ابوالکلام آزاد کا، اس نے پاکستان کے لفظ کے بارے میں دلیلیں دی کہ یہ لفظ ہی غلط ہے۔ حبیب احمد چودھری کی کتاب آپ پڑھ لیں، تحریک آزادی ہند اور نیشنلسٹ علماء، ابوالکلام آزاد کہتا تھا مجھے پاکستان کا لفظ برداشت نہیں، یہ جماعت الدعوہ والوں کا بڑا، وہ کہتا تھا آج یہ نظریہ پاکستان کے نظریے نکالتے ہیں، انہیں بھول گیا ہے میر میڈیا سادہ ہے دماغ میں جس کے سبب اسی اختار کے لوٹے سے دوا لیتے ہیں۔ یہ کس منہ سے نظریہ پاکستان کے نظریے نکالے؟ ابوالکلام آزاد نے کہا پاکستان کا لفظ بولنا ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا بخاری کی حدیث ہے جو اعلان دیا الارض مسجدا وطہورا، سرکار فرماتے ہیں میں نے قدم رکھا ساری زمین پاک ہو گئی۔ تو کہنے لگا جب ساری زمین پاک ہے تو تم تھوڑے سے حصے کو پاکستان کہہ کے باقی زمین کے پاک ہونے کا انکار کرنا چاہتے ہو، تو اس واسطے پاکستان کا لفظ بولنا ناجائز ہے۔ اندر بیماری کچھ اور تھی لیکن حدیث پیش کر رہا تھا گاندھی کی پالیسی کے عربی ترجمے میں، جس طرح آج ٹرمپ کی پالیسی کا عربی ترجمہ سلمان بن عبدالعزیز نے پیش کیا ہے مسلم امہ کے حکمرانوں کو وہاں پر علیات میں بلا کر، تو یہ پرانے ہی کے تعلقات ہیں۔
ابوالکلام آزاد یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کہہ کر تم باقی ہوئے زمین کے پاک ہونے کا گویا کہ انکار کرتے ہو تو پاکستان نہ کہو، ساری زمین پاک ہے، تو ایک حصے کو پاکستان کہنا یہ ناجائز ہے۔ یہ باقاعدہ اس کی دلیلیں جلسوں میں تھی۔ ہمارے اکابر نے اس وقت اس کو جواب دیا کہ اگر تیری فکر مانی جائے پھر تو کسی ایک جگہ کو مسجد بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اسی حدیث میں سرکار نے فرمایا ہے جو لیا کو مسجد و طہورا، کہ رب نے میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی ہے، تو جب ساری زمین مسجد ہے تو پھر ایک حصے کو مسجد بھی نہیں کہنا چاہیے، ساری زمین کو مسجد کہنا چاہیے، پھر ایک حصے کو مسجد حرام نہیں کہنا چاہیے، ساری کو مسجد کہنا چاہیے، پھر اس جگہ کو مسجد باغ مصطفیٰ نہیں کہنا چاہیے، ساتھ مسجد کہنا چاہیے۔ اگر تمہارے مذہب میں بھی مسجد کا لفظ خاص جگہ پہ بولا جاتا ہے جو دوسری جگہ پہ نہیں بولا جاتا، تو پتہ چلا کہ اگر یہ ساری زمین ایک لحاظ سے اس لائق ہو گئی کہ وہاں سجدہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس میں سے کچھ کو معین کر کے جب وقف کرے اس کا مقام مزید بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ سرکار کے قدم رکھنے سے اگر یہ ساری زمین پاک ہو گئی ہے مگر جس کے لیے 20 لاکھ جانے دی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو پاکستان کے نام سے یاد کیا جائے۔ اتنے اندھیرے تھے جن سے نکل کے ہمارے اسلاف نے پاکستان بنایا۔ یہ پاکستان کے ماتا 1906 تک قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندو میں یہ بریلی شریف کا فتویٰ تھا۔ جب میرے امام نے کہا کہ اگر تم نہیں اور پنجابی میں کھڑا ہو گیا اس کو پھر دوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ ہندوؤں کی غلامی کرنی ہے تو پھر اس کو جہاد نہیں کہا جائے گا، برباد نکالنا ہے۔ وہ جو جداگانہ جد و جہد تھی مسلم لیگ کی آگے اور دہشت گردی، وہ اس ملک کو علماء اہل سنت اس مسجد باغ مصطفیٰ علیہ السلام نے اعلان کر۔ اب اس سلسلے میں قرآن مجید برہان رشید کے ایک مثال سے میں رکھو، ایک پیر صاحب کے 2 مرید ہیں، مانتا تھا اور اگر 1 کروڑ جب دینا پڑ جائے تو کہتے ہیں کوئی بلایت نہیں ہے، یہ کوئی پیر نہیں، کوئی مرشد نہیں، تو پتہ چلے گا کہ وہ ویسے ہی مان رہا تھا۔ حکومت فیصلہ جب کسی ذات کی طرف سے نازل کر دیا جائے، یہ نہیں کہا فلاں رب شمس، مجھے رب شمس کی قسم، یا مجھے رب قمر کی قسم، یا مجھے رب کعبہ کی قسم، فلاں محبوب مجھے تیرا کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہے۔ کب تک؟ حتی یحکموک، تب تک جب تک تمہارا نظام تسلیم نہ کر لیں، تمہاری حکومت تسلیم نہ کر لیں۔ حتی یحکموک، کب تک مومن نہیں؟ اس وقت تک جب تک کہ تمہارا حکم نہ مان لے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ رحمت للعالمین خاتم النبیین یہ سب ماننا لازم ہے، مگر سرکار کے حکم میں کہ جب فیصلہ آ جائے کہ جو ہاتھ کاٹو، جب فیصلہ آ جائے کہ فلاں کو کوڑے مارو، اب یہ حکم آنے کے بعد جب کوئی آگے کہے کہ نہیں یہ تو بڑا سخت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی نرمی ہونی چاہیے، تو پھر اس کے ایمان کو ایمان نہیں مانا جاتا۔ ایمان تب مانا جاتا ہے کہ جب حکومت مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم کم کر جائے۔ اس ترجمے کو بطور خاص سے رکھو، حتیٰ کا لفظ ہے، حتیٰ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ اس مسجد میں جلسے میں جو 1 گھنٹہ آیا تو حق ادا کر دیا، تم کہتے نہیں۔ 2 گھنٹے بیٹھا حق ادا کر دیا تو کہتے نہیں۔ 3 گھنٹے بیٹھا حق ادا کر دیا تو کہتے نہیں، تو کہتے حتیٰ کہ سلام پڑھا جائے تو پھر مانیں گے۔ اس سے کہیں اونچا مطلب ہے، کوئی پوچھ رہا تھا رات نماز پڑھے تو مومن ہے؟ نہیں۔ روزہ رکھے تو مومن ہے؟ فرمایا نہیں۔ حج کرنے تو کسی سے مومن ہے؟ فرمایا نہیں۔ زکات دیتے ہیں تو مومن ہے؟ فرمایا نہیں، کیا مومن ہے؟ حتیٰ یحکموک، نبی تمہاری حکومت مان لے تو پھر مومن ہے۔ اتنا لازم ہے حکومت مصطفیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرنا،
تب ویسے نہیں مومن، حکومت مانے تو مومن، حکومت مصطفیٰ علیہ السلام مانے، نظام مصطفیٰ علیہ السلام مانے، سرکار کا آرڈر مانے، تو پھر چونکہ اس پر اصل میں شروع سے حکم سے پتہ چلا، حکم سے جگہ چھڑی، حکم سے غزوات ہوئے. اب مکی زندگی میں تمہیں پتہ ہے غزوہ بھی نہیں ہے، اور مدنی زندگی میں غزوات ہی غزوات ہے. کیوں ایسا ہوا؟ مکی زندگی میں عبادات تھی، اعتقاد اور اس سے متعلق چیزیں تھیں. کافروں کو مسلمانوں سے پیار نہیں تھا کوئی کہ مدنی زندگی میں گئے تو وہاں مارنے کے لیے چلے گئے، شہید کرنے کے لیے معاذاللہ، اور مکی زندگی میں گھر کے ساتھ تھے، تھوڑے بھی تھے، کچھ نہیں کہا. عقل کہتی ہے جب ابو جہل کو مسلمان اچھے نہیں لگتے تھے، سرکار سے دشمنی تھی، تو پھر جب مسلمان بھی صرف 50 تھے اور تھوڑے تھے تو معاذاللہ جو کرنے وہ بدر گئے تھے اب آسانی سے کر سکتے تھے، تو کیوں نہ کیا انہوں نے؟ بدر میں لڑنے دور گئے، زیادہ اپنے مخالفین سے لڑے جن کی تعداد زیادہ ہو چکی تھی اور دور بھی تھے، اور جب تھوڑے بھی تھے غریب بھی تھے، اس وقت یہ انہیں کیوں خیال نہ آیا کہ ہم اس مذہب کو ختم کریں ورنہ خطرہ بن جائے گا؟ تو وجہ صرف ایک تھی، ابو جہل کا ٹولہ سمجھتا تھا ان کا تعلق عبادت سے ہے، ان کا تعلق ریاضت سے ہے، ان کا تعلق ذکر سے ہے، ان کا تعلق سجدے سے ہے، ان کا تعلق منبر محراب اور حجرے سے ہے. بازار ہمارا ہے، نظام ہمارا ہے، میدان ہمارا ہے، ایمان ہمارا ہے، آرڈر ہمارا ہے، راہ ہمارا ہے، اور حکم ہمارا چلے گا. لیکن مدینہ منورہ میں جب سرکار نے سلطنت بنائی تو پتہ چلا یہ مسجد والے بھی ہے، یہ بازار والے بھی ہے، پتہ چلا یہ ایمان والے بھی ہے، ایمان والے بھی ہے، پتہ چلا کہ ان کے شریعت میں سجدہ کرنے کا طریقہ بھی ہے، سودا بیچنے کا طریقہ بھی ہے. پتہ چلا کہ یہ تو نظام لے آئے ہیں، پتہ چلا ان کا حضر ہے، پتہ چلا یہ حکومت لے آئے ہیں. تو جب تک مکی زندگی تھی ابھی نظام مصطفیٰ کا اظہار نہیں ہوا تھا، کوئی سمجھ رہے تھے گزارا ہو جائے گا. لیکن جب مدنی زندگی میں نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا اعلان کر دیا گیا، اب غزوے شروع ہو گئے، اب جنگیں شروع ہو گئی. اب کافروں نے سمجھا کہ وہاں جا کے ان کو ختم کریں ورنہ یہ فاتحانہ آ جائیں گے. یہ پہلے دن سے نماز سے کفر وہ چڑ نہیں ہوئی جو ہمارے نظام سے ہوئی. نماز برداشت کر گیا، سجدے رکھ کے برداشت کر گیا. اگر اسے پسند نہیں تھا، پسند یہ تھا ہمارے کو سجدے ہو، مگر ابو جہل نے رات کے سجدے ہوتے ہوئے دیکھ کے راتوں رات سارے مسلمانوں کے گلے کاٹنے نہیں نکلا. لیکن جب مدینہ منورہ میں سرکار نے نظام لاغ کر دیا، اب کفر کے سر پہ ضرب لگی کہ یہ صرف نماز والے نہیں، یہ نظام والے بھی ہیں. تو اس سارے دین کا سب سے بڑا شیلٹر نظام. افسوس کہ ہم نے اس نظام سے خود دستبرداری کر لی، ہم نے اس اہمیت کو خود اگنور کر دیا. دشمن تو جانتے تھے. میرے آقا اسلام کی ایک حدیث پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں مستدرک للحاکم میں حدیث شریف ہے، لَجَنْتَقِدَنَّ قُرْآنِ اسلام عُرْوَةً عُرْوَةً. کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کی ہر حدیث سے ختم نبوت کا مطلب نکلتا ہے. دوسرے نبی اس وقت کی جب تھے اس وقت کی ہدایات دیتے تھے، انہیں پتہ تھا ہمارے بعد اور نبی آ جائے گا. سرکار کو پتہ میرے پاس کسی نے نہیں آنا، ہر صدی کی رہبری میں نے ہی کرنی ہے. فرمایا ایک ایک کر کے اسلام کے کڑے ٹوٹیں گے. کڑا اس طرح کا ہوتا ہے، چارپائی کا بھی کڑا ہوتا ہے، جس طرح رسیاں مضبوطی سے کڑا نہ ہو تو چارپائی نہیں بنتی. فرمایا لَيَنْتَقِدَنَّ قُرْآنِ اسلام عُرْوَةً عُرْوَةً. میری امت اور میرے دین اسلام کا ایک ایک کڑا دشمن توڑیں گے. پھر فرمایا جب ایک کڑا ٹوٹے گا، کروڑوں مسلمانوں کو کڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا، جب ٹوٹے گا مسلمان فوراً اگلا پکڑ لیں گے ساتھ ساتھ، وہ ٹوٹے گا تو ساتھ والا پکڑیں گے. اس طرح کر کے ایک ایک کر کے اسلام کا کڑا توڑا جائے گا. سرکار فرماتے ہیں اگر تم یاد رکھو تو پہلا کڑا ہی نہ ٹوٹنے دو. پہلا نہیں ٹوٹے گا تو کوئی بھی نہیں ٹوٹے گا، اس کے پیچھے سب محفوظ ہو جائے گا. پہلا کڑا کیا ہے؟ پہلا حملہ کہاں ہے؟
دیکھو نگاہ نبوت، تیری نظر تاردار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ دنوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پر جو سوال بن کے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خواب ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. پہلا کڑا کیا ہے کہ جہاں حملے ہوں گے اور ساری امت وہاں جا کے ڈٹ جائے، اس جگہ کو محفوظ کرے. نماز کا بہت بڑا مقام ہے، مگر پہلا محاذ جہاں دشمن حملہ کریں گے، فرمایا وہ نماز نہیں، وہ روزہ بھی نہیں، وہ حج بھی نہیں، وہ زکات بھی نہیں. تو پلر اسلام تو یہی ہے. آپ سوچ رہے کہ پھر وہ کیا چیز ہے؟ یہی تو المیہ ہے کہ جہاں سرکار بتا گئے تھے کہ یہاں پہلا حملہ ہونا ہے، اے میری امت سینے تاڑ کے کھڑے ہو جاؤ، اگر حملہ کرے تو ان کا منہ پھیرو اور اپنا کڑا محفوظ رکھو. پہلا حملہ کہاں ہے؟ مستدرک للحاکم میں سند صحیح سے یہ لفظ موجود ہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا افضلہن نقدن الحکم، فرمایا پہلا حملہ، سب سے پہلا حملہ میرے نظام سلطنت پہ ہوگا. نماز پہ نہیں ہوگا، نماز پہ نہیں، روزے پہ نہیں، حج پہ نہیں، زکات پہ نہیں. افضلہن نقدن الحکم، غیر مسلم قوتیں سب سے پہلے میری امت کو نظام حکومت سے دستبردار کرے گی، نظام حکومت سے پیچھے ہٹائے گی، ان سے نظام سلطنت چھینے گی. وآخرہن الصلاۃ، آخری حملہ نماز پہ ہوگا. دیکھو سرکار کے فرمان میں جو ترتیب ہے وہی ہم سے ہوا. دشمن اسی ترتیب سے ہم پہ حملہ ہوئے. نمازی انہیں ہماری پسند نہیں، مگر بھائی اس میں بندہ نماز تو پڑھ سکتا ہے، مگر بھائی اس میں سرکار کے نظام کا نام بھی لے سکتا. امریکہ کہتا ہے نیو ورلڈ آرڈر چلے گا. جو کل ابو جہل کی سوچ تھی وہ آج امریکہ کی سوچ ہے. اس کی جنگ سجدے سے نہ تھی، نظام سے تھی. امریکہ کی جنگ بھی سجدے سے نہیں، نظام سے ہے. وہ بھائی اس کی تعلیم بھی کرواتا ہے، اذان بھی دلواتا ہے، مگر جب نظام کی باری آتی ہے، ایک شخص وہ عبد الرحمن نامی انسان افغانستان میں دین اسلام چھوڑ کر جب وہ بدلتا ہے دین اور نصرانی بن جاتا ہے، نظام ٹکراتے ہیں آپس میں. امریکی نظام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے فریڈم آف ریلیجن، مذہبی آزادی ہے. اگر پہلے مسلمان تھا اب نصرانی بنا ہے، جو اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں، تو ٹھیک ہے اس کی مرضی میں بن جائے، اسے کچھ بیٹھو. اور ہمارا نظام کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان بخاری میں ہے، فرمان من بدل دینا فاقتلوہ، جس نے اسلام چھوڑا اور دوسرا دین اپنایا اس کا سر اتار دو، اس کو قتل کر. 3 دن دیے جائیں گے توبہ کے لیے. اگر توہین رسالت کے بغیر اس نے اطلاع دیا، اگر توہین رسالت کی وجہ سے کیا تو 1 منٹ بھی نہیں ملے گا. 3 دن ایسے ملیں گے. اب امریکہ کا نظام یہ ہے کہ یہ مرتد ہو تو اسے کچھ نہ کہو، اور نظام مصطفیٰ علیہ السلام یہ ہے کہ مرتد ہو تو اسے قتل کرو. اب یہ دونوں نظام اکٹھے کیسے کر سکتے؟ اس لیے امریکہ نے تورا بورا کی پہاڑیوں سے لے کر لیبیا کی وہ بستی جہاں زمین ختم ہوتی آگے پانی ہی پانی ہے، ہر طرف اپنا بارود، اپنے بم، اپنا خطرناک اسلحہ آزما کر لاکھوں مسلمان تحفے کر دیے. وہ نیو ورلڈ آرڈر کا ہنی مون منا رہا ہے، اور دوسری طرف مسلم امت ہے. اس کے ملک امریکہ کی پیرویاں بن گئے. ان کا اپنا راج نہیں، ان کا اپنا نظام نہیں، ان کی اپنی حکومت نہیں. اگر اپنی حکومت ہو تو آپ نے صدیقی کو کیوں اٹھا کے لے جائے؟ اگر اپنی حکومت ہو احمد کرسی کو کیوں اٹھا کے لے جائے؟ اگر اپنی حکومت ہو تو احمد دیوس کو کیوں رہا کر دیا جائے؟ تو پتہ چلا سرکار نے فرمایا تھا حکومت بچانا پہلے نظام بچانا، نظام سلطنت بچانا. نظام چھت ہے، اب چھت محفوظ ہے، ہم بارش سے سارے محفوظ بیٹھے ہیں. اگر چھت نہ ہو تو پھر نمازی کو اپنا بندوبست کرنا پڑے گا، تہجد والے کو اپنا پڑھنا پڑے گا، تلاوت والے کو اپنا کرنا پڑے گا، درود و سلام بیٹھ کے پڑھنے والے کو اپنا کرنا پڑے گا. تو یہ نظام سلطنت جو سب سے اہم ہے اسلام میں، اس سے ہم دستبردار ہو گئے. یہ ہم نے غیروں میں سکول کیا اور یوں کیا. ہم نے کہا یہ تو شریفوں کا کام ہی. وہ لائن جو نبیوں کی تھی ہم نے اس لائن پر وہ لوگ مسلط کیے کہ جو قرب سے لوٹ مار گنڈا گردی اور بدماشی میں مشہور زمانہ تھے. ہم نے خود کہا یہ ان لوگوں کا قافلہ ہے، یہ ان لوگوں کی لہر ہے.
اس سے آج پاکستان پورا کھوکھلا ہو چکا ہے. نظریہ پاکستان کی حفاظت، پاکستان کی حفاظت یہ صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. مشرق کے لیے اتنا پانی لازم نہیں ہے جتنا پاکستان کے لیے نظام مصطفیٰ علیہ السلام ضروری ہے. اور یاد رکھیں، مچھلی کو پانی سے باہر رکھ کر اگر آپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں کہ تو نہ تڑپ، تو وہ مر جائے گا، تڑپنا نہیں چھوڑے گی. تو پاکستان کا علاج کرنے والے آج بہت سے ممالک کو خود بیماری ہے پاکستان، وہ علاج کیسے کرے؟ جو ہمیں کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ چلو، امریکہ کے پیچھے پیچھے چلو، جو ہمیں فیصلے کے ساتھ بناتے ہیں، جو نام نہاد روشن خیالی کے روزانہ رکنے دے رہے ہیں، یہ لوگ بیماری ہے پاکستان کی، یہ پاکستان کا علاج نہیں. ہم امریکہ کے ساتھ کیسے چلے؟ ہم ان کے پیچھے پیچھے کیسے چلے؟ ان کا منہ سیدھا جہنم کی طرف ہے، ہمارا منہ سیدھا جنت کی طرف ہے. ان کے نزدیک کیا ہے؟ جب گستاخانہ فلمیں بنی تو اوباما نے تقریر کی، حجرے میں بیٹھ کے نہیں، نیو یارک میں نیشنل جو اقوام متحدہ کی اسمبلی میں 68 اجلاس تھا اقوام متحدہ کا، 57 اسلامک کنٹریز کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں اس نے یہ تقریر کی. اس نے کہا the majority of Americans like me, they are Christian, yet we don't bend blasphemy against our most sacred belief. اس نے کہا کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم گستاخوں کو پھانسی دیں، یہ تمہاری غلط سوچ ہے. اب مسلمان حکمرانوں کے سامنے وہ بول رہا. اس نے کہا ہم اپنا قانون مانتے ہیں اور ہمارا قانون فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، آزاد کی اظہار. ہمارے نزدیک ایک انسان کو حق ہے وہ جس کے چاہے خلاف بول سکتا ہے. ہمارا قانون اس کو گرفتار کرنا تو درکنار روکتا بھی نہیں. اس نے کہا اپنا مذہب ہمارا نصرانی ہے، اگر ہمارے نبی کے خلاف کوئی توہین کرے ہمارا قانون اس کو اجازت دیتا ہے. اس نے کہا مسلمانوں ہمارے سنگ رہنا ہے تو بے غیرت بن کے رہو، جیسے ہم اپنے نبی کی توہین برداشت کرتے تم بھی کرو، اور اگر تم برداشت نہیں کرتے تو پھر ہمارا ساتھ چھوڑ دو. اس کنجر نے نبی کے سامنے کہہ دیا تھا کہ توہین رسالت ہمارا فیشن ہے، ہمارا اصول ہے، ہم گستاخوں کو گرفتار نہیں کریں گے، نئی فلمیں بنے گی. اس نے کہہ دیا تھا، مگر ایک بھی دن میں مرتے ہو نہیں تھا تو اس کو کہتا کہ یہ جس کو تم اپنی طرف سے فریڈم آف ایکسپریشن کہہ رہا ہے، ہم اس کو جوتے کی نوک رکھتے ہیں، ہمیں تیرا ساتھ منظور نہیں، ہم مدینے والے کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے لیے کھڑے ہیں. یہ صورتحال نظام کے تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے آج برما، کشمیر، فلسطین، شام، عراق، اگر مسلمانوں کا نظام اپنا ہوتا، خلیفۃ المسلمین ہوتا، شیلٹر ہوتا، بنا ہوتا، بنا ملتی تو پھر برما کے دریاؤں میں مسلمانوں کی لاشیں نہ تیرتی، پھر بچوں کی ٹیمیں نہ بنتے، پھر کشمیر کی وادی روزانہ سرخ نہ ہوتی، پھر فلسطین کی مائیں جلال سے لپٹ کے نہ ہوتی، پھر شام اور عراق یہ شعبے نہ بنتے. ہمیں دستبردار کر دیا گیا نظام سلطنت سے، اور نظام سلطنت کو مسلط کیا گیا جو امریکی بوٹ چاٹنے آتے تھے، اور نتیجہ یہ نکلا آج ہماری ہر چیز بدلنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ابھی یہ ان کو لیٹر بھیجا ہے امریکہ نے کہ تم اپنا نصاب بدلو. اب نصاب درس نظامی والا نہیں، وہ تو ان کو بہت زیادہ چکتا ہے. یہ اسکول کالج کا نصاب، ان میں کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کے اندر انتہا پسندی ہے. کیا انتہا پسندی ہے؟ ایک جملہ انہوں نے لکھا کہ صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے. یہ جملہ وہ کہتے ہیں انتہا پسندی پر مشتمل ہے. صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے. انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ اپنے نصاب سے نکالو، کیونکہ جب یہ تمہارے بچے پڑھتے ہیں تو وہ پھانسی کو سچا نہیں مانتے. ہمارا امریکہ کا میرا یہ حکم ہے کہ سب کو برابر مانو، یہ ہے مساوات، ہندو سکھ مسلمان سب برابر ہو. تو کہتے ہیں صرف ہمارا بھی سچا ہے، تو یہ انتہا پسندی ہے. کہا یہ جملہ بدلو. اب ہم سے کرایہ داروں والا سلوک کیا جا رہا، کیا یہ جملہ نصاب سے بدل دو گے؟ صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے، یہ نصاب میں بعد میں آیا ہے، اللہ کی کتاب میں پہلے آیا ہے. نصاب بدل سکتے ہیں مگر کتاب تو نہیں بدلتی رہتی. امریکہ ہم سے یہ کروانا چاہتا ہے
اور تب کروا ہے کہ اس کے مسلط کے لوگ اس کی بات مانتے، وہ جو چاہتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ قرآن میں دہشت گردی ہے، جہاد کہتے ہیں نکالو، کبھی اب ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ صرف اسلام سچا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آپ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا. اسلام ہمیں صرف قبول کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اس کو غالب کرنے کا حکم دیا گیا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور غالب تب ہوگا جب ہم کہیں گے صرف یہ سچا ہے، باقی سب جھوٹے، کیونکہ باقی بھی سچ ہو تو پھر اس کو غالب کرنے کا کوئی مطلب نہیں. اور باقی سب کو جھوٹا کہے تو امریکہ ناراض ہوتا ہے، امریکی سرکار ناراض ہوتے ہیں، ٹی وی بیٹھے چینلوں پر بیٹھے وہ گماشتے ناراض ہوتے ہیں جو ہمیں دین کا حوالہ دے کر اور پھر اس طرح کی تشریحات کرتے ہیں. تو یہ صورتحال آج بنی ہوئی ہے. سنت جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بنا کے ہے، تیری گٹری تاکی ہے اور تم نے نیند نکالی ہے. آج سمجھو کہ تمہاری مسجد بھی تب باقی رہے گی جب پارلیمنٹ میں تمہارا نمائندہ بیٹھا ہوا ہوگا، جب تمہاری سوچ کا ترجمان وہاں موجود ہوگا. ستم یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں سکھوں کا نمائندہ تو ہے، ہندوؤں کا بھی ہے، نصارہ کا بھی ہے، یہود کا بھی ہے، راشٹریوں کا بھی ہے، حاجیوں کا بھی ہے. اگر نہیں تو 90% سنیوں کا ہی. اگر ہوتا شاید وہ کہے کہ فلاں پیر صاحب ہے، فلاں نواب صاحب سنی ہے، اگرچہ وہ فلاں پارٹی کے ٹکٹ سے جیتے وہ تو 11ویں کرواتے ہیں، فلاں پیر صاحب کے بیٹے بیٹھے ہیں، تو میں کیسے مان لوں کہ تیرا بھی نمائندہ تھا. اگر کوئی ہوتا تو ممتاز قادری کے حق میں 2 جملے تو بولتے. اگر کوئی نہیں بولا تو پھر تیرا کوئی نہیں تھا. تیرا وہ ہوگا جو تیرے ووٹ سے جائے گا، تیری پہچان سے جائے گا، تیری شناخت سے جائے گا. سنی بن کے دے گا، سنی بن کے جیے گا، سنی بن کے جیتے گا، سنی بن کے پارلیمنٹ میں جائے گا، پھر سنی کی آواز بلند کرے گا، پھر سنی کی آن اور شان کا اظہار ہوگا. اس بات سے اپنی یہ فکر پختہ کرو کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز، روزہ، حج، زکات کے ساتھ ساتھ وہ نظام دیا ہے کہ جو ہر چیز سے محافظ ہے. اور اول ہمارا نظام کا بتایا تھا، ہم بھول گئے اس حدیث کو اور حملہ ہو گیا اور ہمیں پیچھے ہٹا دیا گیا. اب پھر ایک بار وقت آ رہا ہے امام منتخب کرنے کا. اس مقدس مسجد کا امام کوئی کنجر منتخب نہ کرنا، کوئی شرابی، کوئی زانی، کوئی بدکار، کوئی ڈاکو، کوئی امریکی ٹٹو نہیں. منتخب کرنا تو مدینے کا گواہ منتخب کر لینا. اب دیکھیے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اب وہ مومن نہیں ہے جب تک کہ محبوب تمہارا راج نہ مانے، تمہارا فیصلہ نہ مانے. اس میں جو تمہارے درمیان جھگڑا ہو گیا کس طرح. آج تو بک کرتے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن میں یہ ہے بٹ آئی تھنک، حدیث میں یہ ہے بٹ آئی تھنک. میں سوچتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں. قرآن فرماتا ہے فیصلہ یوں مانے کہ صرف زبان ہی بند نہ رکھے، دل میں میلا خیال بھی نہ لائے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فیصلہ کیا اس کے بارے میں دل میں میلا خیال بھی نہ لائے. اگر دل میں بھی اس سے ناراضگی کی تو پھر بھی مومن نہیں رہیں گے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم ہم کر جائیں. آج ہمارا ممتاز صاحب قاضی کا کیس چل رہا تھا تو کہنے لگے کہ اسلام تو یہ کہتا جو تم نے کیا، قرآن تو یہ کہتا جو تم نے کیا، مگر ہم مجبور ہیں. یہ کیا فیصلہ ہوا؟ ہم نے کلمہ واشنگٹن کا نہیں پڑھا، ہم نے تو گنبد خضرا سے وفا کی قسم کھائی ہے. تو یہ ہے اس وقت سب سے بڑی ہماری آزمائش. اور پھر آزمائش یہ ہے کہ جو کوئی کرتا پھر سنت کو اس کو اجازت ہے، لیکن جب کوئی قرآن و سنت ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کرے اس پہ پابندی ہے. اب فیس بک پہ جو بھی کرتا پھر میرے 12,000 کتابات ہیں، ان میں سے چند فیس بک پر تھے، وہ انہوں نے صرف ایک جملے کی وجہ سے سب کتنی محنت سے سب بند کر دیا. میں نے ایک تقریب میں برملا یہ کہا کہ آج جو چینلوں پہ بیٹھ کر لبرل اور سیکولر دماغ کہتے ہیں کہ قرآن ٹھیک ہے مگر اس کو مسجد میں رکھو،
قرآن پڑھا کیا مگر اس کو مدرسہ میں رکھو، پارلیمنٹ میں نہ لاؤ، مذہب کی باتیں یہاں نہ کرو، مذہب کی وہاں کرو۔ میں نے کہا یہ ایک قوم نے پہلے بھی کہا تھا اور اس وقت ابھی قرآن اتر رہا تھا، رب نے ان کا حکم بیان کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس طرح بولتے وہ اپنی ایمان کی فکر کرے، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، رب کا قرآن ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے، ہم کلمہ گو ہے، مذہب کا خاندان اسلام کے دینے سے صرف یہ کرنے سے اسلام نہیں مانا جائے گا۔ اللہ نے ایک ٹولے کا حکم بیان کیا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اللہ فرماتا ہے محمود دیکھا نہیں آپ نے لوگوں کو جو دعویٰ کو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے قرآن پر، تورات پر، زبور پر، انجیل پر۔ حالانکہ یہ جملہ سورہ بقرہ میں ایمان کی سند ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، مشرکوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ ہم قرآن کا کلام نہیں مانتے، کہتے ہم مانتے۔ تو پھر ان کا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ شیطان ان کو گھسیٹ کے دور جہنم میں لے گیا ہے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ تو ایمان والے ہیں، قرآن والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جرم یہ ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ جرم یہ ہے کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، قرآن انہوں نے مانا تھا، مگر جب فیصلے کی باری آئی انہوں نے کہا ہم نے ابو جہل سے کروانا ہے، انہوں نے کہا ہم نے عبداللہ بن ابی بن سلول سے کروانا ہے، انہوں نے کہا ہم نے طاغوت سے کروانا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی جو تجھ سے فیصلہ نہ کروائے ہمیں اس کا ایمان پسند نہیں ہے، وہ جہنمی ہے۔ ہزار بار وہ کہے میں قرآن مانتا ہوں، ہزار بار وہ کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور فیصلے کی باری میں کہے امریکہ کا بنیں گے، برطانیہ کا بنیں گے، اسرائیل کا بنیں گے، انڈیا کا بنیں گے، فیصلے پر آ کے فیصلہ ہو گیا۔ پانچ کے بارے میں ہم نے قرآن میں فرما دیا، فرمایا جو ایمان کے دعوے کر کے فیصلہ تمہارا نہیں مانتے اور فیصلے کے وقت غیروں کو کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے نبی وہ تیرا پیروکار نہیں، وہ شیطان کا چیلا ہے۔ اب یہ تو قرآن ہے، یہ پڑھنا ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور جن پر یہ فٹ آ رہا ہے وہ اپنی حرکتیں بدلے، اپنے کرتوت بدلے۔ انہوں نے مذاق سمجھا ہوا اسلام کو کہ صرف اسلام کا کھانا پور کرنے کے لیے لکھیں گے، باقی سب کچھ ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ نہیں نہیں، اسلام میں یہ تو سب سے اہم مقام ہے۔ ارے صحابہ میں کتنے بڑے صوفی تھے، کتنے بڑے بڑے تقوی والے تھے، مگر پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر انہیں ہی ملا کہ جنہوں نے اس امت میں سرکار کے نظام کو قائم کیا تھا۔ اس امت میں لائنیں ہیں، آج بھی ایک ایک قرات کی لائن، ایک ایک حفظ کی لائن، ایک ہے درس نظامی کی لائن، ایک ہے تصوف کی لائن، ایک ہے حدیث کی لائن، ایک ہے فقہ کی لائن، لیکن ایک ہے نظام مصطفیٰ علیہ السلام کی لائن۔ امام ابو حیان توحیدی نے کہا المحدثون ایان احمد بن حنبل اذا اسلموا، کیا مطلب ہے جو بھی حدیث پڑھائے گا وہ امام احمد بن حنبل کے لنگر کے ٹکڑے کھا کے پڑھائے گا۔ بل فقہاء ایان ابی حنیفہ قاسم، کیا مطلب ہے جو بھی فقہ کا مفہوم بیان کرنا چاہے گا امام اعظم ابو حنیفہ کے لنگر کے ٹکڑے کھا کے بیان کرے گا۔ پھر فرمان ملوک کو ایجاد و عمر اذا ساسو، یہ ہے لفظ سیاست، قاسو کے بعد ساسو، بل ملوک کو ایجاد و عمر اذا ساسو، جس نے سیاست کرنی ہے اس نے حضرت عمر فاروق کے داروں سے پڑھ کے کرنی ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کی سیٹ پہ جو بیٹھا ہے اس کے کچھ ڈاکومنٹس ملتے ہیں امام احمد بن حنبل سے، اس چہرہ گورا اس کا ملتا ہے امام احمد بن حنبل سے، اس کی کرتوت کا نامے ملتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ چلو پورا امام احمد بن حنبل نہ صحیح، کچھ نہ کچھ مناسبت تو ہے۔ آج کا فقیہ ابو حنیفہ نہ تو صحیح، کچھ نہ کچھ مناسبت تو ہے، لیکن جو حضرت عمر کی سیٹ پہ بیٹھا ہے کیا اس کا بھی کوئی تعلق ہے حضرت عمر کے ساتھ؟ یہ ہے علمیہ، یہ جس کو JIT نے ننگا کیا یا اس سے پہلے یا آنے کے شوق میں جو امریکہ کی بیعت کر رہے ہیں، افسوس یہ ہے کہ معاشرے میں لائن موجود ہے تصوف والی، لائن
لائن موجود ہے حدیث والی، لائن موجود ہے فقہ والی، وہ حضرت عمر والی لائن کہاں گئی؟ کہاں گئی وہ لائن جہاں پہلے نمبر پہ صدیق اکبر تھے، پھر عمر فاروق تھے، پھر عثمان غنی تھے، پھر مولا علی تھے رضی اللہ عنہ؟ وہ لائن ہی ہم سے گم ہو گئی، اور یہ ہے سب سے بڑی لائن۔ کیوں؟ معاشر کا غضب جب ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان کیا تو سرکار نے سبات یوزی جو حکم کی بجلی جو اللہ دل دل وحشی بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن نبیوں کے بعد رب سب سے قریب جس کو جگہ دے گا وہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا امام عادل، وہ بندہ جو زمین پہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کے نظام کو قائم کر دے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، میرا اسلام فرماتے ہیں یوم من امام عادل افضل من اللہ من عبادت 60 سنۃ۔ امام عادل کا ایک دن اللہ کے ہاں 60 سال کی بندگی سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ ایک دن، یہ امام عادل کہاں ہے؟ کتنی صدیوں سے گزرے، امام عادل کا جلسہ ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم غوث کو مانتے ہیں، کتب کو مانتے ہیں، ولی کو مانتے ہیں، سب کی شانوں کو مانتے ہیں، مگر امام عادل کے تو باقاعدہ باب ہے حدیث میں، وہ جس ٹائٹل پر سرکار نے خطبے دیے وہ ٹائٹل بھی ہمیں یاد نہ رہا۔ امام عادل کانفرنس، شان امام عادل، ہم نے تو اس کو دنیا دار کہنا شروع کیا، حالانکہ وہ ایسا دیندار ایسا ولی ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کا ایک دن 60 سال صوفیوں کی عبادت سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ جو نظام مصطفیٰ زمین پہ قائم کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ خود بے نمازی نہیں ہوگا، وہ خود بھی بری ہوگا، لیکن جب نظام سلطنت چلاتا ہے اس کو اتنا بڑا منصب ملتا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، ایک نبی چلے گئے تو دوسرے آ گئے، پہلے سیاست کرتے گئے دوسری سیاست کرنے آئے، فرمایا میں آیا ہوں سیاست کرنے، یہ بخاری ہے، فرمایا میں جاؤں گا اب نبی کوئی کرے گا بس یکون فرمایا میں نے اپنی سیاست کو خلافت میں بدل دیا، اب قیامت تک میری خلافت میں سیاست چمکے گی۔ اتنا مقدس شعبہ بلا کر بدنام ہو گیا، اس لفظ کا معنی بدل گیا، اس لفظ کے مفہوم پہ حملہ ہو گیا، آج اس کے تقدس کو پامال کر دیا گیا۔ ان ظالم قوتوں کی طرف سے ہمارا حق بنتا ہے دین کا، ہم اس کے تقدس کو محفوظ کریں کہ نبی مشن جو تھا، نبی عہدہ جو تھا، وہ آج چوروں ڈاکوں لٹیروں پر ہونا جانے لگا۔ یہ معنی بدل گیا لوگوں کے سامنے، اس واسطے لوگ لفظ سیاست سے بیدار ہونے لگے۔ ہمیں اس کے معنی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میرا یہ قول ہے اس فقیر کو تفسیر کا، لیکن اس پر میں ہزاروں دلیلیں پیش کر سکتا ہوں۔ اس وقت جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں جو مذہبی اہل سنت کی جماعتوں سے ہٹ کر سیاستدان کہلاتے ہیں، ان میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس کو شرع سیاستدان کہنا جائز ہو، کیونکہ شرعی طور پر سیاستدان ولی کو کہا جاتا ہے۔ سیاستدان سے کہا جاتا ہے جو مظلوم کا حق ظالم سے لے کر کے امت کے دکھ سکھ میں شریک ہو، گنڈا ڈاکو لٹیرا چور نہ ہو، ورنہ اس کو مدعی سیاست کہے جاتا ہے۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے حدیث، ہم نبی نہیں اس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ مدعی نبوت ہے اور مدعیان نبوت ہے۔ تو یہ لوگ مدعیان سیاست ہے، یہ سیاست دان نہیں ہے، ان کے خلاف ہزاروں نصوص قرآن اور سنت سے موجود ہے۔ رب کعبہ قسم، سیاست دان وہ کہلائے گا جو سر سے پاؤں تک سنت نبوی کے نور میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا۔ المیہ یہ کتنا مقدس لفظ اپنے مفت میں دے دیا، اور پھر ان کو دے دیا کہ جو اس کے اہل نہیں، اور پھر انہوں نے اس کے ذریعے ہمارا سارا نظام روکنا چاہا۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غازی ممتاز صاحب قادری شہید نے جو مشن شروع کیا تھا، اس مشن پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات محنت کر رہی، اور ہمارے انجینئر سنت اعجاز قادری صاحب اس سارے سفر میں تحریک لہائی ہو یا اس کے بعد کے معاملات، یہ سینہ تان ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، ڈی چوک ہو یا پنجاب اسمبلی ہو، ساری رات ہمارے ساتھ دھرنوں میں موجود ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے سنی تحریک جو شہداء کی وارث ہے، یہ ثابت کیا کہ باقی یہ شہادت کی ایک داستان
اور آج بھی جب ہم اتحاد کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، اس میں بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ موجود ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے سنی پھولوں کا گلدستہ بن جائے، جس میں ساری سنی تنظیمات ہو، سارے علماء ہو، سارے مشائخ ہو، ہم مل کر امریکہ کو دیش سے نکالا دیں، ہم مل کر عقیدہ لوگوں کو شکست دیں، ہم مل کر پاکستان کے دشمنوں کو جیت کریں اور پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا نفاذ کریں۔ اس سلسلہ میں دو بڑے اہم اجلاس تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتحاد کمیٹی کے، جس میں انجینئر صاحب کی رکن ہے، وہ اجلاس ہو چکے ہیں پہلا شرط کو شریف میں، اور دوسرا ابھی 8 جولائی کو لیا بھی ہوا۔ اب انشاءاللہ جو 20 جولائی کو اسلام آباد میں اجلاس گرین اجلاس منعقد ہوگا۔ ہم اس اصول پر سب کو ملا رہے ہیں کہ ہم نہ تھوڑے ہیں نہ کمزور ہیں، ہمیں بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خود اللہ کے فضل سے اتنے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ہماری قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس سنی تشخص کے ساتھ، سنی کاز کے لیے، سنی ارادوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حمد و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی سرورت اعجاز صاحب کا خطاب ہونا ہے، سارے اللہ تشریف۔ آپ تشریف رکھیں جو نائب اہل سنت عزت مآب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز علماء کرام، بالخصوص لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے تمام ذمہ داران اور بالخصوص محسن اہل سنت، محسن اہل سنت، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اہل سنت کے اندر جو آنے والے وقت میں ان ظالموں کے ساتھ ان ظلم کا مقابلہ کر سکے۔ بلکہ کل میں نے بزرگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے وہاں گفتگو کی، اس میں تمیز باندھنے میں گفتگو بھی کی کہ جب ہم شام کے دورے کیے، عراق دورہ کیا، وہاں جا کے دیکھا، اور آج خدا کی قسم جن لوگوں نے خاموشی اختیار کی تھی، جو رخصت کے اوپر رہے تھے، آج خدا کی قسم وہاں پہ وہ آستانہ بھی موجود نہیں ہے اور وہ مدرسہ بھی موجود نہیں ہے۔ وہ مدرسہ بھی شام کے اندر، حلب اگر کسی نے دیکھا، حمص کسی نے دیکھا، کشمیر کسی نے دیکھا، عراق کسی نے دیکھا، 1 گھنٹے کے اندر 65 علماء اہل سنت کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ یہ آپ اور ہماری خاموشی کی وجہ سے۔ آج ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا، دعا کریں اللہ تعالیٰ کو زندگی عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے پاس وزیر اعظم موجود ہے، ہاں یہ کوئی مذاق بات نہیں کہہ رہا۔ خدا کی قسم ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اگر یہ متحد ہو جائے، ایک اخبار میں نے اداریہ پڑھا کہ خدا کی قسم یہ 3 قادری ایک ہو جائیں تو ملک کا وزیر اعظم سے لے کے وزیر اعظم تک سنی یا رسول اللہ بولنا پڑے گا۔ ملک کا نظام بچانا چاہتے ہیں، نعرہ لگاؤ، ڈاکٹر صاحب کو پتہ یہ چلے کہ یا رسول اللہ کے شہر میں آئے، ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلے کہ نبی کے غلاموں میں شہر ہے، ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلے کہ عاشقان صحابہ میں شہر ہے، ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلے کہ یہ عاشقان اہل بیت کا شہر ہے۔ میں اکیلا لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ کے ہاتھ کھڑے ہو کے نبی کے جھنڈوں کی طرح ہاتھ کھڑے کر کے صرف لبیک یا رسول اللہ کا بیٹھے ہیں، صرف ہاتھ کھڑے کر کے میں جلدی نہیں، آپ کو بہت دیر سے آزمائش کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا آپ کے نعرے ٹوٹے پورے، آپ یہ انقلاب لانے کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، ان ظالموں سے لڑ رہے ہو جن کا یہ عذاب آج اللہ اہل سنت کی بددعا ہے، ان حکمرانوں کو جنہوں نے ایک عاشق رسول کو رات کی تنہائی میں پھانسی دی تھی، اور خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کہہ رہا ہوں اس مسجد شریف کے اندر کھڑے ہو کے کہ غازی رمضی شہید نے اگر پاکستان بنایا اپنے خون سے، ممتاز قادری کے خون سے نظام مصطفیٰ آئے گا۔ آج میں کہہ رہا ہوں
میں لگاتا ہوں جب ممتاز قادری بھائی نے جب پھانسی کو چوم کے کہا میری آنکھیں اوپر ہو تو تم لیور کھینچ لینا. تو اس نے جو جملہ کہا, جو انہوں نے ترانہ پڑھا, منقبت پڑھی, سب کچھ پڑھا, پھانسی کو چوما, گلے سے لگایا. بڑے بڑوں کے لیڈروں کے پیر کانپتے ہیں, بڑے بڑے تنظیموں کے لیڈر چرپائی پہ لیٹ کے جاتے ہیں. کرنل کان میں آ کے کہتا ہے آپ اتنی بڑی تنظیم کے قائد ہو, اگر آج آپ لیٹ کر گئے تو تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی, کبھی معاف نہیں کرے گی. لیکن میرے قائد ممتاز قادری شہید, جس نے اہل سنت کی لاج رکھی, یا رسول اللہ کہنے والوں کی لاج رکھی, اور پھانسی کے پھندے پہ کھڑے ہو کر چومنے سے گلے میں ڈالنے سے پہلے کیا کہا؟ 3 دفعہ لبیک یا رسول اللہ کہا. میں بھی وہ سنت ادا کرنا چاہتا ہوں, مجھے بھی شہادت کی تمنا ہے. میں پہنچتا ہوں اس حکومت کو ان چوکر کے اندر جو نظام مصطفیٰ جو عاشق رسول کو پھانسی دے. اور خدا کی قسم آپ تو یہ نیا کام نہیں کر رہے ہیں. اگر دنیا تاریخ کی سول اپوزیشن علماء کرام تشریف فرمائے, میں نے کوئی طویل میں گفتگو نہیں کی, اس لفظ کو بچانے کے لیے 4-5 منٹ دیا کہ مجھے 2 سے 11 منٹ دے دو. تو سول اپوزیشن پہلی جو تھی تاریخ اسلام کی, وہ کربلا کا میدان تھا. حج کو موقف کر کے عمرہ کر کے وہاں چلے تھے, ظلم کا مقابلہ کرنے, فحاشی کا مقابلہ کرنے. ان نظام جو نظام تباہی بربادی کی دین کی, ان اسلام کو بچانے کے لیے آپ لبیک کہتے ہوئے وہاں روانہ ہوئے. تو میں بھی لگاتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلے کہ یہ آقا کے چاہنے والوں کا شہر ہے. انہوں نے کسی کا ظلم برداشت نہیں کیا. ربیع الاول کے جھنڈے اتارے گئے 11 ربیع الاول کو کسی شہر میں نہیں, کراچی کے اندر جھنڈے اتارے گئے تھے. آج ان کا انجام دیکھو تمہارے سامنے. دیکھو, اگر مانتے ہو آقا دیکھو, جنہوں نے میرے ممتاز کا ٹرائل کیا, رات کو پھانسی دی, آج ان کے باپ اور دادا کا بھی ٹرائل ہو رہا ہے. ان کے خاندان کا ٹرائل ہو رہا ہے. ظالم حکمرانوں, تم کو اہل سنت کی بددعا ہے, بددعا ہے, بددعا ہے. تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. تمہاری آئندہ آنے والی نسل بھی توبہ کرے گی. آج یہ امت اخبار کا اداریہ پڑھ کے بتا رہا ہوں میں. امت اخبار کے اداریہ میں لکھا ہے, مسلم لوگ میں پھوٹ اس لیے پڑھی ہے کہ انہوں نے کہا یار یہ فیصلہ غلط ہوا تھا, یہ فیصلہ غلط تھا. اگر تمہارے اندر دم ہے, تمہاری شلواروں میں دم ہے تو لٹکاؤ ان چار دہشت گرد جنہوں نے ہمارے مزارات بم سے اڑائے. لٹکاؤ جنہوں نے ہمارے گھروں کے لاشیں, ہمارے گھروں میں ہماری بہنوں کی لاشیں گرائی. لٹکاؤ 60,000 کے دہشت گردوں. ہم لوگوں نے سلیم بھائی ایسا فرماتے تھے نا, وقت آیا تو پنجابی کا لفظ ہے, کہنے کی کوشش کرتا ہوں, وہاں دے دیں. ہمارا انداز ایسے ہی ہے, پسند آئے نہیں پسند آئے, ٹینشن دینے کا لینے کا نہیں. وہ بھی نعرہ بھی اور لگا دیں سب ہاتھ اٹھا کے لگائیں گے, سینے کا زور لگائیں گے. صاحب کو ان کی ہمت بھی ٹوٹنی چاہیے. خدا کی قسم ایسا محبت کرنے والا, ایسا محبت پیار کرنے والا اہل سنت سے, جس نے اپنی جان کی پرواہ کی ہے بغیر خدا کی قسم. آج میں ان کے ساتھ جڑا ہوں ان کے اخلاص کی وجہ سے, ان کے تقوی کی وجہ سے, ان کے خشوع و خضوع کی جو عبادت ہے اس کی وجہ سے. ان کا ایک لفظ سچا ہے, یہ شہادت کا سفر طے کرنے والا یہ مسافر کہہ رہا ہے, مدینے کا سلطان ہے, مدینے کا یہ نوکر کہہ رہا ہے. لگاؤ